اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیٹس ٹاک۔ آج کا کیا ٹاپک ہونا چاہیے؟ آج کا ٹاپک جو میرے سامنے ہے میرے نوٹس میں، وہ ہے لیڈرشپ ان دی 21st سینچری، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے خود ہی ٹاپکس ادھر ادھر سے دیکھ کے سوچ کے کچھ میں نے سلیکٹ کیے تھے کہ ان پہ کچھ گفتگو کی ضرورت ہے۔ پہلے تو دیکھیے لیڈرشپ کی بات ہم کر لیں کہ لیڈر کون ہے اور کون نہیں ہے۔ لیڈر تو سبھی ہیں۔ میں اگر بڑی سادہ سی بات کروں تو ہر شخص اپنے ڈومین میں کہیں نہ کہیں لیڈرشپ رول میں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ آفس میں لیڈر نہیں ہیں فار ایگزامپل، تو آپ گھر میں تو لیڈر ہیں۔ آپ کی اگر آپ اف یو آر ہیڈ آف دی فیملی، سو یو آر اے لیڈر ایکچولی، ٹھیک ہے۔ آپ بہن بھائیوں میں بڑے ہیں تو یو آر اے لیڈر ایکچولی۔ اور اسی طرح سے کئی رول اور بھی ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس کے علاوہ بھی کوئی ایونٹ آ جاتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، سو آپ کو لیڈ کرنے کی ضرورت پڑتی۔ لیڈرشپ دو طرح کی ہے نا۔ ایک تو آپ کی یعنی آفیشیل لیڈرشپ ہے جو ایک طرح سے پرماننٹ ہے کہ جی یو آر مینیجر سو اینڈ سو، تو لہٰذا یو آر لیڈنگ یور ڈپارٹمنٹ، فائن، اوکے۔ لیکن بہت ساری لیڈرشپ تو جو سچویشنل بھی ہے نا۔ آپ فرض کیجئے آپ ینگ ہیں اور آپ 4 دوست کہیں پہ چلے گئے ہیں اور یو کین بیکم اے لیڈر دیر کہ ہاں جی بتاؤ بھی کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، ارینجمنٹ کرنے ہیں، کس سے بات کرنی ہے، آپ آگے بڑھ کے آپ لیڈ کر لیں گے، باقی آپ کو فالو کر لیں گے، آٹومیٹیکلی فالو کر لیں گے۔ ہماری یہ سائیکی ہے کہ جب کوئی لیڈ کرنا شروع کرتا ہے تو باقی لوگ اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرتے۔ یہ آپ کبھی بھی غور کر لیجئے، وہ فوراً فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور انہیرنٹلی ہم جو لوگ ہیں یعنی پاکستان میں جو میں دیکھتا ہوں میجورٹی، ہم تو خیر لیڈ اکثر کرنا نہیں چاہتے، ہم حکم چلانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن ہم ٹرولی لیڈ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ لیڈرشپ یا لیڈ کرنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں میجورٹی آف دی پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیٹ رسپانسبلٹی۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ لیڈ کر لیں، میں آپ کو فالو کر لوں گا، لیکن آپ ذمہ داری پکڑیں، میں نہیں پکڑتا، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی بڑے بڑے سینئر لوگوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ دے آر ناٹ لیڈرز، اور آلدو وہ آفیشلی ان کے ایک پوزیشن ہے لیڈرشپ کی، اس کے باوجود وہ اس کو ایکسرسائز نہیں کر پاتے اور اپنی لیڈرشپ کو کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں اس کو، تاکہ ذمہ داری بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے کسی نہ کسی طرح سے۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس پہ کئی طرح سے ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ بٹ دی پوائنٹ آئی ایم ریزنگ از کہ لیڈرشپ آج کل کے دور میں 21st سینچری تو ایک ایسے ہی ایک ہے نا بات ہے، 21st سینچری کو شروع ہوئے اب تو 23 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، 2023 چل رہا ہے، ابھی تو 77 ایئرز پڑے ہیں اس میں۔ اس وقت تک پتہ نہیں کیا شکل نکلے گی اس کی، سو شاید 21st سینچری بھی کہنا مناسب نہیں ہے۔ لیڈرشپ آج کل کی ہم بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ماڈرن ڈے لیڈرشپ ہے یا پریزنٹ ڈے لیڈرشپ ہے، لیٹس کال اٹ پریزنٹ ڈے لیڈرشپ، یہ کیا ہے؟ ایک تو دیکھیے چونکہ سب لوگ ذرا اویئرنیس بہتر ہو گئی ہے لوگوں میں، اور سینسٹیوٹی بھی ذرا اس سینس میں بڑھ گئی ہے کہ لوگ اب باتوں کو فیل کرتے ہیں۔ تو یعنی آج سے اگر آپ 20 25 30 40 سال پیچھے چلے جائیے تو بڑے افسر صاحب اگر کوئی سخت سست بھی کہہ دیتے تھے تو ایکچولی جو جونیئر سے سب آرڈینیٹ سے وہ اس طرح سے برا نہیں مانتے تھے، دے جسٹ ایکسیپٹیڈ اٹ ایز اے میٹر آف لائف، کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، افسروں کا کام ہے ڈانٹنا۔ لیکن اب لوگ ایسا نہیں کرتے، اب وہ برا مانتے ہیں، اب وہ افسر کو افسر مانتے ہیں لیکن اس میں یہ شامل نہیں کرتے کہ اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ڈانٹے بھی، ٹھیک ہے۔ آلدو دفتروں میں ڈانٹ پیٹ چل رہی ہے، جہاں جہاں جس کا زور چلتا ہے وہ چلاتا ہے، لیکن جو اگلا بندہ ہے کبھی اس کی شکل دیکھا کیجئے، اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کیا اٹھا کے مار دے ایکچولی، اس کی مجبوری ہے نوکری کرنی ہے، اس لیے بیچارہ چپ چاپ جو ہے ہوں ہاں کر کے چلا جاتا ہے، اور جا کے کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا، کسی پہ غصہ نکالے گا اور کچھ نہیں تو 2 4 دفعہ پاؤں پٹکے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سگریٹ پیتا ہے تو اور دفتر کے باہر جا کے سگریٹ پینا ہے تو فوراً باہر جا کے سگریٹ پیے گا، کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو لیڈرشپ ہونی چاہیے اصولاً، اور پھر حالات ہیں. میں بار بار حالات کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے حالات ہمیں ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں، ہم پہ اثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آس پاس تو خدا نخواستہ زلزلہ آیا ہوا ہو اور ہم بڑے مزے سے، ہم وہ جو پرانا تھا نا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا، تو نیرو پتہ نہیں کون تھا اور واقعی بانسری بجا رہا تھا یا نہیں بجا رہا تھا، ہو نوز. اتنے 100 سال پرانی بات ہے، وہ کس نے رپورٹ کی، غلط کی، صحیح کی، ہاؤ ڈو وی نو ریئلی. تو یہ ہو نہیں سکتا. وی آر آل افیکٹڈ بائی آور سراؤنڈنگس اینڈ آور اون immediate, families and our workplaces and our study places and so many things, So ہر طرح، ہر لیول پہ چیزیں ہیں جو امپیکٹ کرتی ہیں. تو اس لیے آج کل جو لیڈرشپ کا تقاضا ہے وہ پہلی تو یہ ہے کہ جو ٹرولی ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ جس کو کہا جاتا ہے، کہ آپ چیزوں کو ٹرانسفارم کریں. یعنی آپ وقتی طور پہ اوپر سے کچھ کرا کے ونڈو ڈریسنگ اور اس کو ٹھیک دکھانے کی کوشش نہ کریں کہ بس یہ میں نے ٹھیک کر دیا ہے نا، بس ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے، باقی کی خیر ہے. بلکہ اسے کور سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں، چینج جو آ رہی ہے اور چینج جو مانگ رہی ہے وہ کور سے چینج مانگ رہی ہے. ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ از ناؤ ریکوائرڈ ایکچولی. یہ تو ایک چلیے یہ ذرا تھوڑی بھاری بات ہے، اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. آج کل چونکہ میں نے کہا نا ہر کوئی اسی طرح سے ہے، ایک خاص سٹریس میں ہے، چل رہا ہے، تو ایمپیتھی کی بڑی ضرورت ہے اس وقت. ہر لیڈر کو، چاہے وہ سچویشنل ہے، اوکیجنل ہے، پرماننٹ ہے، سینئر ہے، جونیئر ہے، واٹ ایور، اس کو ایمپیتھی کی ضرورت ہے. تاکہ جو بھی آپ کریں اس میں آپ یہ ضرور دیکھیے کہ دوسرا شخص جو آپ کے سامنے ہے وہ کیا فیل کر رہا ہے، جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا، اور اس کے لیے آپ اس سے انپٹ لے لیں، اس کی رائے کو شامل کر لیں، آپ انالائز کر لیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے کر لیں، جو بھی طریقہ آپ کرنا چاہیں. ملٹیپل ویز آف ڈوئنگ دیٹ، لیکن ایمپیتھی چاہیے. یعنی آپ آ کے یہ نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہیے آج کل کے دور میں کہ ہاں بھائی یہ فلاں میں نے کہہ دیا نا بس. دس از نو مور ویلڈ ایکچولی. آپ کر کے دیکھ لیجئے، زیادہ عرصہ یہ کر نہیں پائیں گے. آپ کے کام کہیں بھی نہیں پہنچیں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، جو سینئر لیڈرز ہیں نا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو نیچے کی ان کے لیئرز ہیں وہ جتنا چیزوں کو سیبوٹیج کر سکتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ دور ہے اکٹھے ہو کے چلنے کا، اور ایمپیتھی کی بڑی ضرورت ہے اس وقت. لیڈرشپ میں اس وقت تو میں ایک ہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. میں نا ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ویژن انڈیویجول نہیں ہوتا. ہم ایسے ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ ہر لیڈر کا ایک ویژن ہوتا ہے. وہ تو ہمارے سیاسی لیڈروں کا کوئی ویژن نہیں آج تک ہو سکا، کہ نظر تو نہیں آیا ہمیں کسی کا بھی کہ کسی کا کوئی ویژن تھا، اور وہ چونکہ نہیں تھا اس لیے نظر نہیں آیا نا. میں بالکل کسی پولیٹیکل کسی کی سائڈ پہ بھی بات نہیں کر رہا ہوں یا کسی کے خلاف بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیسکلی ویژن آفیسز میں دیکھ لیجئے نا. کیا آپ کے آفس میں اگر آپ کے ہاں 50 مینیجرز ہیں، اور ایک بڑے آفس میں 50 مینیجر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کے پاس 10 ڈائریکٹرز ہیں، آپ کے پاس 20 جنرل مینیجرز ہیں، تو کیا ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ویژن ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل. They cannot have that. They cannot survive with that kind of a thing کہ ہر کوئی اپنا ایک ویژن بنا کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ویژن وغیرہ گفتگو یہ خیالی اور کتابی گفتگو ہے. اصل بات اس وقت جو ضروری ہے وہ ایمپیتھی کی ضرورت ہے سب سے زیادہ اور سب سے ارجنٹلی، کہ ہر لیڈر کو وہ جہاں بھی ہے، جس رول میں بھی ہے، چھوٹا بڑا لیڈ جیسا بھی کر رہا ہے، جیسے میں نے کہا وہ اوکیجنل لیڈر ہے، وہ سچویشنل لیڈر ہے، وہ کسی فنکشن کو ہی ہینڈل کر رہا ہے صرف اسی وقت لیڈر ہے، یا جو بھی اس کی سچویشن ہے، اس کو ایمپیتھی کی ضرورت ہے. یہ ایک کی ورڈ، کیونکہ ایمپیتھی ہمیں لوگوں کو ساتھ لے کے چلانا سکھائے گی. اور لیڈر اکیلا کسی کام کا نہیں ہے. جب تک اس کے ساتھ ٹیم نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. وہ کس کو لیڈ کرے گا؟ ٹھیک ہے، دیکھیے نا، اگر کسی پیر کے مرید ہی نہ ہوں تو پیر صاحب کس کام کے؟ یہ تو مرید ہیں جو بیسکلی پیر صاحب کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے، پیر صاحب مرید بناتے ہیں، لیکن وہ اسی لیے بناتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کو بنائیں.
تو جس کے جتنے زیادہ مرید ہوں گے اتنا زیادہ اس کا شہرہ ہوگا، اتنی زیادہ مرید جا کے گفتگو کریں گے، ان کی جو بھی بیانات کریں گے ان کے بارے میں پیر صاحب کا امیج یوں کر کے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آپ اگر لیڈر ہیں اور اگر آپ ایمپیتھی سے کام نہیں لے رہے تو پھر آپ کا امیج تو پھر یوں کر کے اوپر تو نہیں جائے گا، کہیں بیچارہ نیچے کو چلا جائے گا۔ لیکن وہ صرف امیج کی بھی بات نہیں ہے، آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں، لیڈر کیوں بنتے ہیں، لیڈرشپ کا رول کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ آپ ایک گروپ کو، ایک ٹیم کو لیڈ کریں گے ان آرڈر ٹو اچیو سرٹن گولز۔ تو جب بات اچیومنٹ کی ہے، اصل میں لیڈرشپ کی اصل بات اچیومنٹ کی ہے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے لیڈر بنانے کی۔ کوئی افسری جو ہے وہ، یہ ہمارے سارے افسر بیکار افسر ہیں بالکل، ان کو آج تک معذرت کے ساتھ یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ افسری چیز کیا ہے اور افسری کی ذمہ داری کیا ہے۔ افسری کی ذمہ داری اچیومنٹ، کہ آپ کے ذمے ایک کام ہے جو آپ کو اچیو کرنا ہے۔ اور ہماری پور اچیومنٹ کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی چھوٹے بڑے لیڈر دفتروں میں، سرکار میں، بیوروکریسی میں، ادھر ادھر جہاں جہاں بھی ہیں، ان کو یہ بات پلے نہیں پڑی آج تک کہ لیڈرشپ از اباؤٹ اچیومنٹ۔ اور آپ اچیومنٹ کیا کریں گے اگر آپ کے ساتھ ٹیم نہیں چل سکتی، اور آپ ٹیم کو اگر موٹیویٹ نہیں کر سکتے اور ان کو آپ انسپائر نہیں کر سکتے، تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ایمپیتھی کی ضرورت ہے نا۔ کی ورڈ تو ایک ہی نکلا پھر بھی۔ سو اس پہ غور کیجئے اور اپنی لیڈرشپ کو انٹائرلی فوکس کیجئے ایمپیتھی پہ۔ باقی ساری باتیں جو ہے نا وہ کتاب میں لکھ کے رکھ دیجئے کہیں پہ، کسی اگلے وقت میں دیکھیں گے کس دور میں کام آئیں گی وہ۔ آپ صرف ایمپیتھی پہ فوکس کیجئے تاکہ آپ اپنی اچیومنٹ انشور کر سکیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔